بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رسول اللہ، آپ کی امانت کی حفاظت میرے سپرد ہوئی ہے۔ میں اپنی جان دے دوں گا مگر اسے دشمن کے حوالے نہیں کروں گا۔ یہ ہے وہ تاریخی الفاظ جو عثمانی جانباز فخر الدین پاشا نے مدینہ کی حفاظت کرتے ہوئے کہے تھے۔ تاریخ کے صفحات پر کچھ نام ایسے نقش ہو جاتے ہیں جو صرف کردار نہیں بلکہ ایک عہد، ایک ایمان، ایک عقیدہ بن جاتے ہیں۔ ایسے ہی ایک مرد وفا کا نام ہے فخر الدین پاشا، وہ سپاہی جس نے زوال پذیر خلافت کی آخری سانسوں میں مدینہ کی در و دیوار کے ساتھ وفاداری کی ایسی تاریخ رقم کی جو رہتی دنیا تک اہل ایمان کے دلوں کو گرما دے گی۔ یہ وہ سپاہی تھے جو بے سر و سامانی کے عالم میں بھوک، پیاس، بیماری، سازش اور دشمنوں کے نرغے میں بھی مدینہ منورہ کی در و دیوار کا نگہبان بن کر کھڑا رہا، جسے دنیا نے لائن آف دا ڈیزرٹ کہا، لیکن اہل عشق اسے شیر مدینہ کے نام سے جانتے۔ یہ سن 1916 تھا۔ دنیا پہلی عظیم جنگ کی لپیٹ میں تھی۔ سلطنت عثمانیہ جو صدیوں تک امت مسلمہ کی محافظ رہی، اندرونی سازشوں اور بیرونی حملوں کا شکار ہو چکی تھی۔ مشرق وسطیٰ میں خلافت کی بنیادیں ہلنے لگی تھیں۔ عرب خطے میں بھی بغاوتیں سر اٹھا رہی تھیں۔ شریف حسین، جسے خلافت نے عزت و وقار سے نوازا تھا، اب انگریزوں کی گود میں بیٹھ کر عثمانی حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کر چکا تھا۔ برطانوی جاسوس ٹی اے لارنس، جسے دنیا لارنس آف عربیہ کے نام سے جانتی ہے، عرب قبائل کو عثمانیوں کے خلاف اکسا رہا تھا۔ مدینہ منورہ، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، خطرے میں تھا۔ مدینہ کی حفاظت اب خلافت کے لیے محض ایک سیاسی مسئلہ نہیں رہا تھا، بلکہ یہ ایمان، عقیدہ اور روحانیت کا سوال بن چکا تھا۔ ایسے میں سلطان محمد پنجم نے ایک ایسے جرنیل کا انتخاب کیا جو صرف وفادار نہیں بلکہ عاشق رسول بھی تھا۔ یہ تھے فخر الدین پاشا، ایک تجربہ کار جرنیل جنہوں نے بلقان جنگوں اور اناطولیہ میں اپنی بہادری کے جوہر دکھائے تھے۔ لیکن مدینہ ان کے لیے محض ایک پوسٹنگ نہ تھی، وہ اسے محبوب کا شہر سمجھتے تھے۔ جب وہ مدینہ پہنچے تو ان کی نگاہوں میں عقیدت کا سمندر تھا۔ انہوں نے شہر کے در و دیوار کو چوما اور کہا، یا رسول اللہ، آپ کی امانت کی حفاظت میرے سپرد ہوئی ہے۔ میں اپنی جان دے دوں گا مگر اسے دشمن کے حوالے نہیں کروں گا۔ جون 1916 سے شروع ہونے والا محاصرہ 3 سال تک جاری رہا۔ شریف حسین کی فوجوں نے مدینہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ خوراک کی سپلائی بند ہو گئی، پانی کی قلت شدید ہو گئی، بیماریوں نے ڈیرے ڈال دیے، لیکن فخر الدین پاشا نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ خود بھوکے رہتے لیکن فوج اور شہریوں کو پہلے کھلاتے، کبھی خود کھجور کے 2 دانے کھا کر کئی دن گزار دیتے۔ انہوں نے مدینہ کے نوجوانوں کو ہتھیار اٹھانے کی ترغیب دی، مسجد نبوی کے دروازوں پر خود پہرا دیا۔ جب سپاہی ہار ماننے لگے تو کہتے، یہ کوئی عام شہر نہیں، یہ مدینہ ہے۔ اگر ہم نے آج در کھول دیے تو کل قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے۔ 1918 میں خلافت عثمانیہ نے باضابطہ طور پر انگریزوں کے ساتھ جنگ بندی کر لی۔ سلطان کے حکم کے مطابق تمام افسران کو ہتھیار ڈالنے کا حکم دیا گیا۔ یہ حکم فخر الدین پاشا تک پہنچا، لیکن اس سپاہی نے حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ فخر الدین پاشا نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی اور کہا، جب تک میرے جسم میں سانس باقی ہے میں اس مبارک شہر کا دروازہ دشمن پر نہیں کھولوں گا۔ یہ دنیا کے لیے بغاوت، لیکن اہل عشق کے لیے یہ وفاداری کی بلند ترین مثال تھی۔ آخری دنوں میں کچھ عثمانی افسروں نے بغاوت کر دی۔ انہیں لگا کہ اب مزید مزاحمت بے سود ہے۔ انہی افسروں نے فخر الدین پاشا کو زبردستی قید کر دیا اور شریف حسین کی افواج کو مدینہ میں داخل ہونے دیا۔ جب دشمنوں نے مدینے کی چابیاں مانگی تو فخر الدین پاشا نے نہایت غصے سے کہا، یہ چابیاں میرے ہاتھ سے نہیں ملیں گی، یہ نبی کا شہر ہے، اسے بیچنے والا مجرم ہے، محافظ نہیں۔ فخر الدین پاشا کو قید کر لیا گیا، پھر مالٹا میں نظر بند کیا گیا، لیکن ان کی آنکھوں میں کوئی پچھتاوا نہ تھا۔ انہیں قید کیا گیا تھا لیکن ان کا سر جھکایا نہ جا سکا۔ لارنس آف عربیہ نے لکھا، ہم نے مدینہ جیت لیا لیکن فخر الدین پاشا کو کبھی شکست نہ دے سکے۔ قید سے رہائی کے بعد فخر الدین پاشا واپس ترکی آئے۔ وہاں اب خلافت ختم ہو چکی تھی۔ انہوں نے باقی زندگی گوشہ نشینی میں گزاری، لیکن ان کے دل میں مدینہ کی محبت آخری سانس تک دھڑکتی رہی۔ سن 1948 میں ان کا انتقال ہوا، لیکن ان کی قبر پر آج بھی یہ الفاظ کندہ ہیں، یہ وہ مرد تھا جو مدینہ کو بچانے کے لیے آخری دم تک لڑا۔ فخر الدین پاشا کی زندگی ایک چراغ کے مانند تھی جو زوال کے اندھیرے میں بھی ایمان کی روشنی پھیلاتا رہا۔ ان کا کردار ہمیں بتاتا ہے کہ عشق صرف الفاظ کا کھیل نہیں، کردار کی گہرائی چاہتا ہے۔ مدینے کا دفاع صرف توپ اور اسلحے
سے نہیں دل کے یقین سے ہوتا ہے۔ جب دنیا خاموش ہو جائے تب بھی ایک مرد مومن تنہا کھڑا ہو کر تاریخ کو بدل سکتا ہے۔ آج جب امت مسلمہ ٹکڑوں میں بٹی ہے، جب حرمت مدینہ و مسجد اقصی پر سوال اٹھ رہے ہیں، تب ہمیں فخر الدین پاشا کی غیرت، قربانی اور وفاداری کی یاد دلاتی ہے کہ جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہو وہ تنہا بھی پوری امت سے بڑا ہوتا ہے۔